باہر سے آواز آ رہی ہے کہ ھذا سہل بن عبداللہ التستری ببابکا، یعنی سہل بن عبداللہ التستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ کن کے دروازے پر؟ امام ابو داؤد کے دروازے پر۔ کون کھڑے ہیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا نام شاید آپ لوگوں نے نہ سنا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ بڑے اولیاء کرام میں سے ایک، اور کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے تصرفات ان کے انتقال کے بعد بھی قیامت تک جاری رہتے ہیں۔ ان کی کرامتیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ قیامت تک ان کی کرامتیں جاری رہتی ہیں۔ ان اولیاء کرام میں سے ایک نام حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا، یعنی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام ابو داؤد کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہیں اور دستک دی اور ارشاد فرمایا، یا ابا داؤد ھذا سہل بن عبداللہ التستری ببابکا، اے ابو داؤد سہل بن عبداللہ التستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ اور ارشاد فرمایا کہ حضور اندر تشریف لے آئیے، مگر حضرت سہل بن عبداللہ التستری باہر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا داؤد لی الیک حاجہ ولا ادخل حتی تقول لی قضیتها حتی المکان، اے امام ابو داؤد میں ایک حاجت لے کر کے ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جب تک کہ آپ یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ میں وہ ضرورت حتی الامکان پوری کروں گا اس وقت تک میں اندر نہیں آ سکتا۔ آپ پہلے وعدہ کیجئے کہ میری ضرورت آپ پوری کریں گے، اس کے بعد ہی میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی شخص آ جائے اور دستک دے، دروازہ آپ نے کھول دیا اور باہر کھڑا ہو کر کے کہیں کہ ایک بہت بڑی ضرورت لے کر کے میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ وعدہ کر دیتے کہ وہ ضرورت پوری کریں گے تو اس کے بعد میں اندر آؤں گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نامعلوم کیا یہ کرے، کہیں قرض مانگنے کے دن آیا، یہ سوچیں گے نا، طرح طرح کے تصورات ذہن میں آئیں گے کہ نہ معلوم کیا مانگنے کے لیے آیا ہے، کون سی حاجت لے کر کے آیا ہے، میں کیسے وعدہ کر لوں پہلے سے کہ میں وہ ضرورت پوری کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے جب یہ فرمایا کہ لی الیک حاجہ، اے امام ابو داؤد میں اپنی ایک حاجت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب تک کہ آپ وعدہ نہیں کریں گے کہ میں وہ ضرورت پوری کروں گا اس وقت تک میں اندر نہیں آ سکتا، میں اپنا قدم آپ کے دروازے پر نہیں رکھ سکتا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ آپ حضور تشریف لے آئیے، قضیتها حتی الامکان، حتی الامکان میں وہ ضرورت پوری کروں گا، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس میں کچھ اور بھی علمی باتیں ہیں مگر چونکہ آپ لوگوں سے خطاب ہے اور کچھ باریک باتیں اس لیے میں ان کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہا ہوں۔ امام ابو داؤد نے فوراً ارشاد فرمایا، قضیتها حتی الامکان، آپ اندر تشریف لے آئیے، حتی الامکان میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ امام ابو داؤد نے جب وعدہ کیا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب میرے بھائی ذرا غور سے سنو کہ اپنی کون سی حاجت ان کے سامنے رکھی ہے، کون سی ضرورت ان کے سامنے رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ابا داؤد اخرج لی لسانک الذی تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخبرہ، اے امام ابو داؤد میں دیکھتا ہوں کہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا درس دیتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک آپ کی زبان پر حدثنا فلان اخبرنا فلان اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہتا ہے۔ صبح و شام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، حدیث شریف کا درس دیتے ہیں۔ میری ضرورت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جس زبان سے آپ حدیث رسول کا درس دیتے ہیں، جس زبان سے آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں، اس زبان کو ذرا اپنے منہ سے باہر نکال دیجئے، اس زبان کا میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس زبان کو میں چومنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حاجت نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ زبان
جس سے حدیث شریف کا درس دیا جائے، جس زبان سے حدثنا فلان اخبرنا فلان کہا جائے، جس زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، وہ زبان کتنی پاکیزہ اور کتنی بابرکت وہ زبان ہوگی۔ وہ زبان جس سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہ زبان جس کے تعلق سے صبح و شام، وہ زبان جس سے صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے، گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھا جائے، وہ زبان کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ زبان کتنی مقدس ہوگی۔ جو زبان غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ سے بچتی رہے، اس زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو کوئی کلمہ خیر ہی نکلتا ہے۔ وہ زبان کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ زبان کتنی صاف شفاف ہوگی، جس زبان سے یا تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یا حدیث شریف کا درس دیا جائے، یا اس زبان سے کوئی اچھی بات کہی جائے، وہ زبان کتنی پاکیزہ ہوگی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا کہ اے امام ابو داؤد، آپ اپنی جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیتے ہیں، اس زبان کو آپ ذرا اپنے منہ سے باہر نکال دیجئے۔ اس زبان کا میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے فوراً اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نکالی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے اس زبان کا بوسہ لیا اور خوشی خوشی پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ اس سے اندازہ لگائیے، ہم کسی عالم کا بہت کرتے ہیں ہاتھ چوم، یہ نہ کرتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں، دستبوسی کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے کام، یقیناً بڑا کام ہے دستبوسی کرنا، یہ باعث خیر و برکت ہے، عالم کا ہاتھ چومنا باعث خیر و برکت ہے۔ لیکن وہ عالم جس کی زبان قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، وہ عالم جس کی زبان سے حدیث شریف کا درس دیا جاتا ہے، وہ حافظ قرآن جو صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، وہ زبان کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی مقدس اور بابرکت وہ زبان ہوگی۔ ایک محدث ہیں حضرت یزید ابن ہارون، یہ وہ محدث ہیں جو امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں، ان کے استاذ کے استاذ، یعنی دادا استاذ، کیا کہا جائے گا؟ دادا استاذ کہا جائے گا۔ حضرت یزید ابن ہارون بھی لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، پوری زندگی حدیث شریف پڑھاتے رہے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نیک بندے نے انہیں خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، علماء کرام کی جماعت تشریف فرما ہے کہ خواب میں اگر کوئی مردہ نظر آئے تو اہل تعبیر رؤیا، یعنی جو اس کے علماء ہیں خواب کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے اگر خواب میں کوئی مردہ نظر آئے۔ اور اس پر گفتگو کرتے ہیں خاتم المحدثین حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالی نے اجسام اور ارواح کے درمیان ایک عالم کو اور پیدا فرمایا، جسم اور روح کے درمیان ایک عالم کو اور پیدا فرمایا ہے، جس عالم کا نام ہے عالم مثال۔ کیا نام ہے؟ عالم مثال۔ تو جب آدمی سو جاتا ہے تو خواب نظر آتا ہے، تو آدمی کی روح اسی عالم میں جا کر کے سیر کرتی ہے، اور ادھر سے مردے کی بھی روح اسی عالم میں سیر کرنے کے لیے آتی ہے۔ عالم مثال، مردے کی بھی روح اس میں سیر کرنے کے لیے آئی، ادھر سے آئی ہے اور ادھر سے گیا، اس کی روح ادھر سے گئی ہے اور اس کی روح قبر سے آئی، دونوں کی روحیں اسی میں سیر کرتی ہیں اور وہیں کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔
تو حضرت یزید ابن ہارون کے انتقال کے بعد کچھ نیک لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں وہ نظر آئے تو پوچھا ان سے کہ یزید ابن ہارون، آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، یہ بتائیے ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ بتائیں کہ قبر میں کیا ہوا آپ کا؟ کیا منکر نکیر آپ کی بھی قبر میں آئے تھے؟ کیا آپ سے بھی وہی سوال ہوا من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ یہ تینوں سوالات آپ سے بھی ہوئے؟ حضرت یزید ابن ہارون نے فرمایا کہ ہاں، میری بھی قبر میں منکر نکیر آئے، اور منکر نکیر نے جیسے ہی مجھ سے سوال کرنا شروع کیا من ربک، یعنی تیرا رب کون؟ تو مومن ہوتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت یزید ابن ہارون نے فرمایا کہ ہاں، جب تم لوگ دفن کر کے مجھے چلے گئے تو منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی سوال کرنا شروع کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو فوراً میں نے اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میں نے منکر نکیر سے کہا کہ اسی سوال کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو میری یہ پوری داڑھی سفید ہو گئی، اور اب مجھے سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اسی سوال کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو میری داڑھی سفید ہو گئی۔ زندگی بھر میں حدیث شریف کا درس دیتا رہا، زندگی بھر میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا رہا، ان سوالوں کے جواب میں پڑھاتا رہا، اب مجھے سے یہ سوال ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا کہ جیسے